صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم مسلسل زیارت وارثہ کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایام عزا ہے جس میں پروردگار عالم ان تمام لوگوں پر لعنت برسائے، لعنت کرے جن لوگوں نے اہل بیت کو ستایا، رلایا اور درباروں بازاروں میں انہیں لے کر گئے۔ بیویوں کے لیے سخت وقت ہے یہ، ان خاص دنوں میں ہم موجود ہیں اور آج ہم بات مسلسل کر رہے ہیں زیارت وارثہ پر۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اعجاز احمد محسنی، جو کہ بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ سوالات کے ساتھ ہم ان کی خدمت میں آئے ہیں۔ جی حضور، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہر دن اپنے مسلسل مصروفیت کے بعد ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، قائم ٹی وی کا بھی شکریہ جناب کہ آپ اپنی مصروفیت سے اتنا وقت نکالتے ہیں، اور یہ خاص اجر و ثواب پروردگار آپ کو عطا کرے، زیارت بھی نصیب فرمائے، زیارت بھی نصیب ہم سب کو، ہماری سب کی یہی دعا ہے، اور ہم سب امام حسین کے حرم میں یہ زیارت وارثہ پڑھیں اور اپنی جانب سے، اپنے محرومین کی جانب سے ان کو انشاءاللہ ہدیہ کریں گے جس گھڑی ہم وہاں پہنچیں گے۔ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں حضور زیارت وارثہ پر، ان کے جملوں پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تلاوت فرمائے اور ہمیں تعلیم دی۔ آج کی جو کچھ سوالات ہیں 3، وہ میں آپ سے کروں گا اپنے ناظرین کے لیے، اس پر تھوڑی سی آپ نے روشنی ڈالنی ہوگی۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھ رہے ہیں اشہد ان کا امام البری التقی الرضی الزکی الحادی المہدی۔ یہ مہدی سے کیا مراد ہے، یہ کون ہے، اس پر تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جب بھی یہ لفظ مہدی، ہادی اور مہدی آتا ہے، میں نے اکثر یہ پاکستان میں دیکھا، ہندوستان کے مومنین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس مہدی سے مراد مہدی آخر الزماں ہے، جبکہ امام یہ کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں کہ اشہد انک الامام البر، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام البر، نیکی کے امام ہیں، النقی الزکی الہادی المہدی، آپ جو ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہیں، نقاوت والے آپ ہیں۔ یعنی یہ نقی جو کہہ رہے ہیں یہ امام حسین کو کہہ رہے ہیں، نقاوت یعنی پاکیزگی، نقی یہاں پر امام حسین مراد ہے، نہ کہ امام علی النقی مراد ہے۔ تقی تقوی والے، اے حسین آپ تقوی والے ہیں۔ زکی، آپ جو ہیں مزکہ ہیں، آپ تزکیہ شدہ ہیں، آپ پاکیزگی کی اعلیٰ منزل پر ہیں۔ بے شک۔ ہادی، یہاں پہ امام ہادی، امام 10ویں امام کی بات نہیں ہو رہی، امام ہادی، یہاں پہ ہادی سے مراد امام حسین کی بات ہو رہی ہے کہ اے حسین آپ ہادی ہیں۔ اور مہدی یعنی ہدایت یافتہ، ہادی ہدایت کرنے والا، مہدی وہ جو ہدایت پایا ہوا ہو۔ اس مہدی سے مراد امام حسین کی ذات ہے۔ جتنے القابات ہوئے یہ سارے القابات امام جعفر صادق نے امام حسین کے لیے بھی استعمال کیے کہ آپ تقوی کی منزل پر ہیں، آپ پاکیزگی کی منزل پر ہیں، آپ ہدایت کرنے والے ہیں، آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ مہدی بھی ہیں، آپ ہادی بھی ہیں۔ اس مہدی سے مراد امام حسین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حضور، میں چاہوں گا کہ ہم دوسری سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اشہد اللہ و ملائکۃ و انبیاء و رسولہ انی بکم مومن بکم موقن، اس کا کیا معنی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ جب مولا نے کہا کہ وہ اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ، کہ میں اب اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ اب تک جو گواہیاں چل رہی تھی وہ اشہد 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 کہہ رہے تھے کہ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، اور ہم نے بتا دیا کہ مولا کی گواہی کس منزل پر ہے، یعنی مولا خود شہود کی منزل پر ہے، مولا خود گواہ ہیں، تب کہہ رہے ہیں کہ میں معصوم جھوٹ نہیں کہتا، معصوم مبالغہ آرائی نہیں کرتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، لیکن مولا خود گواہ ہیں تبھی تو یہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ یہاں پہ مولا گواہی میں اور لوگوں کو بھی شامل کر رہے، فرما رہے وَأُشْهِدُ اللَّهَ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وَمَلَائِكَتَهُ،
اور اس کے ملائکہ کو گواہ بنا رہا ہوں، و رسولہ اور اس کے رسولوں کو گواہ بنا دو، انی بکم مومن کہ اے حسین میں آپ کا مومن ہوں. یعنی امام جعفر صادق حسین کے مومن ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اب آپ کمال یہ سوچئے کہ کیا آج کا میں اپنے لیے ابھی عام نہ بات کی جائے، کیا میں اس معیار کا مومن ہوں جس معیار کے امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ گواہی ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، میں خود بھی یہ گواہی، مولا نے تعلیم دی تو میں بھی گواہی دیتا ہوں نا کہ اشہد اللہ و ملائکتہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، وہ انبیاء و رسولہ، خود یہ گواہی میں بھی تو دوں گا نا. بالکل تو جب میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں رسولوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، اس کے انبیاء کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، انی بکم مومن، میں مولا حسین میں آپ کا مومن ہوں. کہیں پلٹ کے مولا حسین یہ نہ کہیں کہ جعفر صادق کے منہ سے تو اچھا لگتا تھا، تم میرے مومن جیسے نہیں ہو، اور اتنی بڑی بڑی گواہیاں لا رہے ہو، اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، اس کے رسولوں کو گواہ بنا رہے ہو، انبیاء کو گواہ بنا رہے ہو، ملائکہ کو گواہ بنا رہے ہو، کہہ رہے ہو انی بکم مومن، میں آپ کا مومن ہوں. تم واقعی مومن ہو. پھر مولا جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ انی بکم مومن و بیابکم موقن، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ پلٹ کے واپس آئیں گے. یہاں پہ عقیدہ رجعت ہے، یعنی جو شیعت کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پہ اگر کوئی قائم نہیں ہے تو وہ شیعت میں داخل نہیں ہے. یہ مسلم عقیدہ ہے، تسلیم شدہ عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت پلٹ کر واپس آئیں گے، اور ان کو جسے رجت کہتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ کیونکہ سورہ یہ قرآن کی آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے ان کو نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ان کو زمین پر ہم امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے. تو اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو پلٹائیں گے، یہ قرآن کی دلیل ہے. لہٰذا یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ پلٹ کے آئیں گے. سید الشہداء سب سے پہلے پلٹ کر آئیں گے، 70 انبیاء ان کے ساتھ پلٹ کر آئیں گے. سید الشہداء 70 سال حکومت کریں گے، اور ساتھ میں ان کو بھی پلٹایا جائے گا جنہوں نے سید الشہداء پر ظلم کیا ہے. پھر امام مہدی ان سے انتقام لیں گے، اور حضرت عباس واپس آئیں گے، حضرت علی اکبر واپس آئیں گے، کچھ اصحاب بھی واپس آئیں گے. شہداء کربلا سارے واپس نہیں آئیں گے، کچھ اصحاب اور کچھ اہل بیت کے افراد واپس آئیں گے، لیکن آئمہ 14 معصومین یہ سب واپس آئیں گے اور ان کو حکومت. پھر جب سید الشہداء کی موت واقع ہو جائے گی تو امام مہدی ان کا جنازہ پڑھائیں گے، امام مہدی ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور یہ باقاعدہ یہ جنازہ ہوگا، ایک طبی موت آئے گی سید الشہداء کو. یعنی ایک جو حکومت ان کو ملنا تھی اہل بیت کو وہ نہیں ملی، وہ غصب کر لی گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے غصب کی گئی ہے، اور اب تک امام مہدی کو بھی کوئی حکومت جب موقع آئے گا پروردگار بلائے گا. اسی طرح مولا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی، کہ اے مولا میں گواہی دیتا ہوں، اے امام حسین میں گواہی دیتا ہوں، ان الائمۃ من ولدک، کہ بے شک جو ائمہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، کلمۃ التقوی، تقوی کا کلمہ ہے. یعنی حسین کی نسل میں سے جو ہیں وہ کلمے کا، تقوی کا کلمہ ہے. وعلام الہدی، اور ہدایت کے علم بردار ہیں. والعروۃ الوثقی، اور مضبوط رسی ہے. اور پروردگار یہی تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ کرو. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ حبل اللہ حسین ابن علی کی ذات ہے، حسین کی اولادیں یہ ہے عروۃ الوثقی، مضبوط رسی یہ حسین کی ذات. بے شک بے شک، سبحان اللہ، مضبوط رسی ہے مولا حسین کی ذات. اور ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، اور ان ایام میں جو مصیبتیں اہل بیت اطہار پر جاری ہیں اس کا ذکر ہر گھر میں کیا جا رہا ہے، ہر گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے، ماتم داری اور عرصہ داری کا ایک سلسلہ ہے بیوی کو. میں چاہوں گا حضور کچھ آپ کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے ناظرین کو کچھ پیش کرنا چاہیں اسی دنوں کے خاص مناسبت سے. مولا سید سجاد جب دربار میں پیش ہوئے
تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس کے حواریوں نے کہا کہ یہ علی ہے، علی ابن الحسین ہے۔ تو کہا کہ علی ابن الحسین مارے نہیں گئے؟ اس کے ذہن میں تھا کہ ایک علی کو ہم مار چکے ہیں، ہم قتل کر چکے ہیں، علی اکبر۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ علی اکبر تھے، یہ علی زین العابدین ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو پھر ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو ایسے میں جناب زینب آگے بڑھی، کیونکہ نسل امامت آگے بڑھنی ہے، سید سجاد پر حرف نہیں آ سکتا۔ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا کہ اگر بھتیجے پہ تلوار چلانی ہے تو پہلے مجھ پر وار کرو۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ جناب زینب پر وار کیا جائے۔ بے شرمی کی انتہا دیکھ رہے ہیں، ایک عورت پر بھرے دربار میں وار کرنے کا کہہ۔ تو اس سے پہلے کہ جناب زینب پر وار کرنے کے لیے جلات آگے بڑھتا، جناب فضہ آگے بڑھ گئی۔ جناب فضہ نے کہا کہ جناب زینب پر وار کرنا ہے تو پہلے مجھ پہ وار کرو۔ تو اس نے کہا کہ پہلے ان پہ وار کرو، پھر جناب زینب پہ وار کرو، پھر سید سجاد پہ۔ تو جناب فضہ نے بلند آواز سے کہا، اے دربار والوں، میں حبشہ کی کنیز فضہ ہوں۔ حبشہ کے 40 غلاموں نے تلوار نکالی اور عبید اللہ سے کہا خبردار اگر اس کنیز کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کی غربت دیکھیے، ایک کنیز کے لیے 40 تلواریں نکل آ سکتی ہے، آپ کے خانوادے کے لیے کوئی دفاع کرنے والا نہیں۔